مشہور افسانہ ہے۔ کرداروں کی بات کریں، شریف حسین، بیوی، بچے، کباڑی اور کلرک ہیں۔ اچھا، اس افسانے کے اگر تھیم کی بات کریں تو مرزا غالب کا جو شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ تھیم مکمل بیان کرتا ہے، یہ شعر اس افسانے کے تھیم کو مکمل بیان کرتا ہے کہ ہماری ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں جو ناتمام رہ جاتی ہیں، جو مکمل نہیں ہوتی، تو ان خواہشوں کے بیان کا ذکر کہ ان خواہشوں کی تکمیل میں انسان قبر تک جا پہنچتا ہے، غلام عباس نے اپنے افسانے کتبہ میں کیا ہے۔ اچھا، یہ افسانہ 1940 میں لکھا گیا تھا اور ادب لطیف میں شائع ہوا تھا، غالباً اگست کا مہینہ تھا، اور پھر اس افسانے کا ترجمہ غلام عباس نے فارسی میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کر نہیں سکے تھے، نامکمل رہا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پطرس بخاری نے اس افسانے کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا تھا۔ اس افسانے کا جاپانی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا جو ہندوستانی ادب میں 1984 میں چھایا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک روسی افسانہ نویس ہیں، وہ اس سے انہوں نے یہ کہانی لکھی ہے، لیکن یہ جو ہے معتبر بات نہیں ہے۔ اب اس کتبہ پہ زیادہ بات اس چیز پہ میں کرنا چاہوں گی کہ اس کتبہ میں منظر نگاری کمال کی ہے اور جزیات نگاری جو ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ افسانے کا آغاز ہوتا ہے، شریف حسین جو درجہ دوم کا کلرک ہے اس کے آفس سے نکلے کی کہانی بیان ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ وہ جب وہ اس کہانی کو بیان کرتا ہے تو جو دفتر سے نکلتے ہوئے کلرک ہیں ان کے مکمل حلیے کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور داڑھی کے اندر جو بال ہیں اور جو بال جڑوں کی صورت میں کیا کہتے ہیں پنسیاں بن چکے ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ اس بازار کا مکمل ذکر کرتا ہے جس میں سے وہ سنگ مرمر کا وہ ٹکڑا خریدتا ہے۔ وہاں پہ شریف حسین کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو خریدنے کا، لیکن کباڑی جو ہے وہ دام اس قدر کم بتاتا ہے کہ شریف حسین اس ٹکڑے کو خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو وہ خرید لیتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا آتا ہے، خوشیوں کی اور خواہشوں کی امنگ کے طور پر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک گھر بنائے گا، ایک مکان بنائے گا اور اس کے بیرونی دروازے پر اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو لگائے گا اور اس پہ اپنا نام لکھے گا۔ یہ خواہش، اس پر شریف حسین جو درجہ دوم کا کلرک ہے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے ترقی کرنے کی، لیکن وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اسے ترقی ملتی ہے جب اس کا ساتھی چھٹی پہ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہی حالات، بیوی بچوں کے ساتھ گھر کا گزارا، بچوں کی شادیاں، اور وہ ٹکڑا ساتھ ساتھ جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ بے کباڑ کی الماری میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ صندوق میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں کچن میں چلا جاتا ہے اور اس کا کلر بھی ہلکا سا پیلا ہو جاتا ہے، لیکن خواہش ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ شریف حسین بیوی بچوں کی شادی کر دیتا ہے، اور ایک سردیوں کی خاصی سرد رات کو جب وہ رات کو اٹھتا ہے رفع حاجت کے لیے تو اسے سردی لگتی ہے اور اسی سردی سے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا ایک دن اس جو گھر کا حصہ ہوتا ہے وہاں اسے وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا نظر آتا ہے، وہ اس ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور اسے لے جاتا ہے، اس کی عبارت میں کوئی تبدیلی کرواتا ہے، اور وہ مرمری ٹکڑا جو ہے پھر شریف حسین کی قبر پر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی خواہش کا اینڈ یہ ہوتا ہے یا پہنچی، کیا کہتے ہیں وہیں پہ خاک جہاں کا امیر تھا۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے کلید اردو،
تو جو بچہ پڑھے گا وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھے گا تاکہ دوسروں کو تھوڑی سی سمجھ آئے. میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ رک رک کر سمجھا کر پڑھیں، کیونکہ ہم 80% جو علم ہے وہ سننے سے حاصل کرتے ہیں، وہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. نفسیات کا بھی یہی اصول ہے، اصول تکرار جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کی تکرار کی جائے وہ آپ کو نہیں بھولتی. تو اس کو ریپیٹ کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ بہتر ہو اور ایک دفعہ تکرار ہو جائے. تو کون پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھنا چاہوں مائک آن گی. کر کے پڑھنا چاہیے. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 29 ہے، نسخہ ہے وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا فیض احمد فیض. سوال نمبر 30 ہے، حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ اس کا آپشن سی ٹھیک ہوگا سر سید احمد خان. سوال نمبر 31 ہے، آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا آپشن بی ٹھیک ہوگا سعادت حسن منٹو. سوال نمبر 32 ہے، پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا حافظ محمود شیرانی. سوال نمبر 33 ہے، سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ اس کا آپشن سی ٹھیک ہوگا پریم چند. سوال نمبر 34 ہے، دست تہسنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہوگا فیض احمد فیض. سوال نمبر 35 ہے، اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ٹھیک ہوگا ابن انشا. سوال نمبر 36 ہے، کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا؟ آپشن بی ٹھیک ہوگا ڈاکٹر جمیل جالبی نے. سوال نمبر 37 ہے، جہان دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے ٹھیک ہوگا آپ بیتی. سوال نمبر 38 ہے، غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہوگا گوندری والا تکیہ. سوال نمبر 39 ہے، ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ آپشن بی ٹھیک ہوگا میاں بشیر احمد. سوال نمبر 40 ہے، جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپشن بی ٹھیک ہوگا انجمن پنجاب لاہور. سوال نمبر 41 ہے، میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ آپشن سی ٹھیک ہوگا 6. سوال نمبر 42 ہے، مسجد کرتبہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم ہے، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن بی ٹھیک ہوگا